أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اور قصہ انہی کا چل رہا ہے. سورہ نمل میں اجمالی تھا، یہاں تفصیلی طور پر قصے کا کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح صندوقچہ میں بچایا وہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے. کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ، کہ بعد اس کے کہ پہلی نسلوں کو، صدیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وہ پہلی نسلیں، پہلی صدیاں، ان کو ہلاک کرنے کے بعد آپ کو کتاب دی. وہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں. تو قرون الاولیٰ قوم نوح ہے، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب. آپ کو ہم نے تورات دے دی من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ، کہ قرون اولیٰ کو، کئی نسلوں کو، صدیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. آپ کو کتاب دی حال کونہ بصائر للناس، یہ کتاب بصیرتوں والی، درحال کہ بصیرت والی کتاب ہے. للناس، لوگوں کی نفع کے لیے دی کہ اس سے نفع حاصل کر لیں. وہدن وہادیا، اس کتاب کو ہادی بنایا کہ یہ ضلالتوں سے، گمراہوں سے نکالے. ورحمتاً، اور خلق خدا کے لیے، رحمت مومنین کے لیے. لعلہم یتذکرون بہ، اس سے نصیحت حاصل کر لیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی. اب صداقت رسول پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی رسالت پر دلیل. ما کنت موجودا بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، آپ اس وقت موجود نہیں تھے طور کی جانب غربی میں، طور سینا کی جانب غربی میں آپ موجود نہیں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جبکہ موسیٰ کو ہم نے حکم دے دی. موسیٰ کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اذهب الی فرعون. آپ کو معلوم ہے کہ جب مدین سے واپسی پر آ رہا تھا تو درمیان میں رسالت آپ کو مل گئی طور سینا پر، وادی مقدس پہ. آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ خبریں آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میرے سچے رسول ہیں. ایسی سچی خبریں. ما کنت موجودا بجانب الغربی من الطور، طور کی جانب غربی میں آپ موجود نہیں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ، اذ اوحینا الی موسیٰ، جبکہ موسیٰ کی طرف ہم نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حکم کی، موسیٰ کو حکم دیا. الامر، امر الذہاب، جانے کا، یا امر نبوت آپ کو حکم دے دیا. امر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جب آپ کو حکم دے دیا. یہ اذ قضینا، یہ سب موجوداً کے ساتھ متعلق ہوں گے بجانب الغربی، اسی طرف. وما کنت موجودا من الشاہدین، آپ اس وقت حاضرین میں سے نہیں تھے. ولیکن انشانا قرونا فتطاول علیہم العمر، لیکن یہ کیا ہم نے کہ بہت سی صدیاں، بہت سی امتیں پیدا کر دیں. قرونا، نسلیں اور صدیاں، اور عموماً موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی امتیں ہم نے پیدا کی. فتطاول علیہم عمرہم، ان کی عمریں لمبی ہو گئی، اور اس لمبی عمر کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے. اس کو ہضم نہ کر سکے. فتطاول علیہم عمرہم، اور یہ ہے کہ ان کی مدت یہ ہے کہ طویل ہو گئی. وما کنت ساویا فی اہل مدین، اہل مدین میں ٹھکانے والے، رہنے والے بھی آپ نہیں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اہل مدین میں، وہاں پر مدین میں کتنی بکریاں چرائی. ما کنت ساویا فی اہل مدین، اور آپ رہنے والے مدین کی بھی نہیں. اس حال میں کہ یہ ساوین کی ضمیر سے حال بنے گا، یا یہ کہ دوسری خبر بنا دے کانا کے لیے، کنتا کے لیے. تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ہماری آیتیں کو تلاوت کر کے سنا دے. آپ ایسے نہیں تھے. ولیکننا کنا مرسلین، لیکن یہ کہ ہم چونکہ رسول بھیجنے والے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا. ہمارا نظام رسول بھیجنے کا ہے، اور رسولوں کو اس قسم کی خبریں ہم دیا کرتے ہیں. وما کنت موجودا بجانب الطور اذ نادینا موسیٰ علیہ السلام، اور آپ موجود نہیں تھے جانب طور میں اذ نادینا موسیٰ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا نودیہ یا موسیٰ ان بورک من فی النار، اور یہ بھی موسیٰ کو آواز دی انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری.
آپ تو موجود نہیں تھے، لیکن یہ خبریں کہاں سے ہیں؟ وَلَكِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو یہ ہے کہ نبی بنا کر کے بھیجا. یہ رحمتاً مفعول لہ، ارسلنا فعل محذوف کے لیے. وَلَكِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لیکن لوگوں کی طرف ہم نے آپ کو بنایا رحمتاً من ربک، رحمت ہی کی غرض سے. آپ ہماری طرف سے رحمت اور بارش بن کر کے، یہ ہے کہ باران رحمت بن کر کے لوگوں کے لیے آگے، اس لیے آگے کہ لتنذر قوما ما، تاکہ آپ مشرکین مکہ کو ڈرائیں. وہ مشرکین مکہ ما اتاہم نذیر کائن من قبلک، آپ سے پہلے ان کے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. اس قوم سے مشرکین مکہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ قریش ہے، یہ لوگ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی دعوت عام ہو گئی، لیکن براہ راست مبعوث تو انہی میں ہو گیا. لتنذر اسی ارسلنا کے ساتھ متعلق ہے. لتنذر ولیکن ارسلنا کا رحمتا من ربک، آپ کو رحمت، باران رحمت بنا کر کے بھیجا. لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرا دے ایک ایسی قوم کو، ما اتاہم نذیر کائن من قبلک، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا نہیں ہے. یہ اس لیے بھیجا لعلہم یتذکرون بک، تاکہ آپ کی ہے کہ نبوت سے اور آپ کی وحی سے یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ رسول بھیجنے کا ہمارا نظام ابتدا ہی سے ہے. یہ نظام اس لیے ہے تاکہ کل اگر کسی قوم کو عذاب ہو جائے تو قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، آپ نے کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا. اس لیے میں نے نظام مقرر کر دیا ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک کہ یہ ہے کہ رسول نہ بھیجیں اس وقت تک اس قوم کو یہ ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے. اب یہ دیکھو، لولا مخافت ان تصیبہم، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، لولا مخافت ان تصیبہم، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، ان تصیبہم مصیبت، کہ ان کو جب کوئی مصیبت عذاب پہنچے گا، بما قدمت ایدیہم، ان کے شرک کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے، فیقولو، پھر یہ کہیں گے قیامت کے دن، یا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہمیں ہماری طرف نبی کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے، ونکون من المؤمنین بہا، اور ان آیت پر ہمارا ایمان ہوتا. آپ نے اس طرح کیوں نہیں کیا؟ ونکون من المؤمنین بالرسول، آپ نے رسول نہیں بھیجا، آیتیں نہیں بھیجی، اب ہمیں عذاب ہو رہا ہے. لولا ان تصیبہم، لولا مخافت ان تصیبہم، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو لما ارسلناک، لولا کا جواب محذوف ہے، لما ارسلناک، ہم آپ کو نہ بھیجتے. اتنی تکلیفیں جو آپ اٹھا رہے ہیں اور اتنے یہ ہے کہ اذیتوں کا سامنا اور مشقتوں کا سامنا آپ کر رہے ہیں، اگر اس بات کا مسئلہ نہ ہوتا کہ کل یہ قومیں روئیں گے، قیامت کے دن ان کو عذاب ہوگا کہ جی اللہ آپ نے ہمارے پاس بندے نہیں بھیجا، ایسے عذاب کر رہے تو میں نے اپنے پیارے محمد کو بھیجا، اڑے ہو گیا. تو اسی طرح ہوگا، آپ چھوٹے نہ بنو، بار بار مسئلہ آ رہا. لولا مخافت ان تصیبہم، یہ سارے جملے مل کر کے بتاویل مصدر مفعول ہے، یہ مضاف الیہ ہوں گے. مخافتوں کے لیے وہ مبتدا ہوگا اور اللہ آپ کا بھلا کہ موجودۃ خبر ہوگی، اور یہ لولا کے تحت شرط بنیں گے، اور جزا لما ارسلناک الیہم، ہم آپ کو ان کی طرف نہ بھیجتے، جواب محذوف ہے. فلما جاءهم الحق من عندنا، جبکہ ان تو اسی قاعدے کے پیش نظر ہم نے توحید اور آپ کو بھیجا. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ہمارے پاس اہل مکہ کے پاس آپ آ گئے، محمد بھی حق میں ہے، توحید بھی حق میں. جب توحید ہمارے پاس ان کے ہاں آ گئی تو قالو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لولا اوتی محمد مثل ما اوتیہ موسیٰ، محمد کو ایسی کتاب کیوں نہیں دی جاتی جو موسیٰ کو دی گئی. یہ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پرانے ٹیٹو خان ہے. ہاں، محمد کو اگر اس طرح کتاب ملتی تو تم نے تو موسیٰ کو کہاں مانا. اب کہتے لولا اوتی محمد مثل ما اوتیہ موسیٰ، موسیٰ کو تورات بیک وقت مل گیا تختوں پر، اس طرح کیوں نہیں ملتا. ہو گیا معلوم. لولا اوتیہ محمد مثل ما اوتیہ، ما موصولہ کی طرف عائد ہوگا، مثل ما اوتیہ موسیٰ، جیسے موسیٰ کو کتاب مل گئی، محمد کو اس طرح کی. اب یہ بہانے ان کے. اللہ فرماتے ہیں کہ اصدقوا موسیٰ، کیا انہوں نے موسیٰ کی تصدیق کی؟ موسیٰ کو کہاں تم نے مانا؟ اصدقوا موسیٰ، کیا موسیٰ کو مانا؟ ولم یکفروا، انکار نہیں کیا، بما اس تورات کا کہ اوتیہ موسیٰ من قبل نزول القرآن، من قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا انکار انہوں نے نہیں کیا؟ بات صاف سی جواب آئے گا، انکار کیا. اے نور محمد پریشان نہ ہو، اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ تو میرے مخلوق میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا بھی نہیں.
ایک یہ کہ خود رازق ہے، سمجھے، دوسرا یہ کہ اللہ نے اطلاع بھیجی ہے کہ آپ میرے بندے نہیں ہیں، سمجھے، تو آپ کو تو کھلانا ہی نہیں، ایسا کوئی آرڈر ہے؟ جی کچھ بھلا پڑا؟ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب قرآن اور توحید ان کے پاس آ گئی، قالوا لولا اوتی محمد مثل ما اوتیہ موسیٰ، محمد کو ایسی کتاب بیک وقت کیوں نہیں دی جاتی جو موسیٰ علیہ السلام؟ تو اللہ فرماتے اصدقوا موسیٰ، کیا انہوں نے موسیٰ کی تصدیق کی، یا اصدقوا التوراۃ، تورات کو انہوں نے مانا، ولم یکفروا بما اوتیہ موسیٰ، اور کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کتاب کا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، من قبل نزول القرآن، قرآن کے نزول سے پہلے، لم یکفروا کے ساتھ متعلق ہو، اور بیان اس کا کہ انہوں نے تو موسیٰ کو بھی تو نہیں مانا۔ قالو، یہ کہتے ہیں، ہما سحران تظاہرا، ہما یہ قرآن اور تورات یہ دونوں جادو ہے، تظاہرا ایک دوسرے سے ان کی موافقت ہے، تظاہرا کا معنی توافقہ ایک دوسرے سے موافقت ہے۔ قالو یہ بیان ہے اس کا، قالو ہما سحران، قرآن اور تورات سحران دونوں جادو، اب سحران بنے گا موصوف، تظاہرہ فعل و فاعل اس کے لیے صفت بنے گا، اور یہ خبر بنیں گے اس کے لیے اللہ کا ہما کے لیے، قالو کے لیے مقولہ۔ قالو ہما سحران تظاہرا، وقالو اور یہ بھی کہتے انا کافرون بکل، انا بکل کافرون، یہ کہتے کہ انا بکل واحد من التوراۃ والقرآن، قرآن اور تورات میں سے ہر ایک کا ہم انکار کرنے والے، کرو انکار کیا، پاٹس مرے 13 میں، وقالو انا کافرون بکل واحد من القرآن، قرآن اور تورات میں سے ہر ایک کا انکار کرتے۔ اب فرماتے ہیں قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ میں نے آپ کو الف لام کے تیسرے رکوع میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کا نظام کیا ہے، کہ پیپل پارٹی کا نظام بھی یہی ہے، مسلم لیگ کا بھی ہے، اور ہمارے حضرت امیر المومنین حضرت پی ٹی آئی کا بھی یہی ہے، سمجھے، نظام میں ان کا دستور میں فرق ہے۔ ہر جماعت یہ کہتی ہے یا اس قسم کا دستور پیش کرو جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو مانو، نہیں مانتے تو پھر تم سے لڑائی ہوگی۔ یہ 3 چیزیں ہوتی، اللہ کے ہم بھی یہی ہے، قرآن اس جیسا پیش کرو، نہیں تو اس کو مانو، اس سے اچھی کتاب اس جیسا پیش کرو، نہیں تو اس کو مانو، نہیں مانتے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسے فرما فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، یہاں بھی اسی چیز کو، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قل ان کان الامر کذالک، دیکھو ان کنتم صادقین فیما تقولون، تم اگر سچے ہو نا، اگر تم سچے ہو کہ یہ کتاب جھوٹی ہے نا، یہ قرآن، ان کنتم صادقین فیما تقولون، تورات اور قرآن یہ جھوٹے ہیں، تو فاتو بکتاب کائن من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے کوئی ایسی کتاب لے کر کے آ جاؤ، اگلے والا جملہ بھی کتاب کے لیے صفت بنے گا، وہ اہدی منہما، وہ کتاب زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو ان دونوں کتابوں کے مقابلے میں، تورات اور قرآن کے مقابلے میں۔ جب آپ لے کر کے آئیں گے تو جواب امر فاتو کے لیے اتبع ہو کہ میں اس کی پیروی کروں، سمجھے، ان اتیتم بھی اتبع ہو، اگر آپ لے کر آئے تو میں پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو فاتو بکتاب من عند اللہ وحدہ میں، فإن لم يستجیبوا لک، لیکن اگر اس چیلنج کو قبول نہ کریں اے محمد، فإن لم يستجیبوا لک، اگر آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو پھر فعلم یقین کر لو انما یتبعون، ما کافہ ہے، انما یتبعون اہواہم، تو کتاب تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اب متعین ہو گیا، فتعین القوتق للباس گل، باز گل کے لیے مسئلہ متعین، اگر اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو یقین کر لو کہ انما یتبعون اہواہم، یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کتاب دلیل تو ان کے پاس تو ہے نہیں، خواہشات، اور یہ یاد رکھ لو خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان نہیں ہوتا، وہ گدھا ہی تو ہوتا ہے۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، جو اپنے یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی کرے، خواہشات کی پیروی کرے، حال کونہ جاہلا، بغیر علم کا معنی حال کونہ جاہلا، اتبع کی ضمیر سے حال بنے گا۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے، حال کونہ جاہلا، در حال کہ اللہ کا، یا حال کونہ جاہلا یا ضالا، حال کونہ ضالا، ہدی من اللہ یا بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت جب اس کے پاس نہیں تو ضال ہے، حال کونہ ضالا، ضال بن کر کے اپنے خواہشات کی پیروی کرے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اضل خبر ہو گیا، ٹھیک ہے مولانا، ان اللہ، اور اس قسم کا آدمی پرلے درجے کا ظالم ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ اور وضع شیء فی غیر محلہ ظلم،
اب قرآن کا حق یہ ہے اس کی تصدیق کرو، اس پر عمل کرو، تورات کا حق ہے کہ تصدیق کرو اور عمل کرو، تم اس کو چھوڑ کر کے ان کی روگردانی کرتے ہو، یہی تو ظلم ہے۔ وضع شیء فی غیر محلہ ظلم، تمہارے جو افسانے ہیں افسانوں کے تو پیچھے لگے ہیں، اور قرآن کا جو حق ہے وہ غیر جھوٹی کتابوں کو، قرآن کا اور تورات کا جو حق ہے، یہ اللہ کا جو توحید کا حق ہے، یہ آپ بتوں کو دے رہے ہیں، یہ ظالم ہوتا ہے، مشرک ظالم ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم اسی طریقے پر اپنے ظلم کے اندر مادامہ ہوا ظالما، جب تک کہ وہ ظالم ہے اللہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ پھر آگے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو اتنے قرآن جو ہم بار بار بھیج رہے، تورات کی طرف یک وقت نہیں بھیج رہے، 23 سال میں اس کو بھیج رہے، اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ فذکر ان نفعت ذکر، ذکر تفعیل کا صیغہ ہے، بار بار نصیحت کرو، بار بار نصیحت کرو، کہ آج نہ ہو تو کل، کل نہ ہو تو پرسو، پرسو نہ ہو تو ترسو، ترسو نہیں تو خرسو، خرسو نہیں تو ٹھرسو، ٹھرسو نہیں تو شرسو، کبھی نہ کبھی تو ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ اسی لیے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، قول سے قرآن مراد ہے، ہم نے پے در پہ ہدایت کی باتیں ہم بھیجتے رہے، قرآن کو پے در پہ لگاتار، سمجھے، لگاتار قرآن کو ہم بھیجتے رہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بِالْقُرْآنِ بِهَذَا الْقَوْلِ، کہ اس قرآن سے وہ نصیحت حاصل کرے۔ آگے ایک اور تسلی آپ کو دے رہا ہے، کوئی پرواہ، سارے کے سارے بیکار نہیں ہے، کچھ تجھے ماننے والے بھی ہیں۔ الذین آتینہم الکتاب من قبل القرآن، قرآن سے پہلے جن کو ہم نے تورات دی تھی، ہم یؤمنون بالقرآن، وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، کہ عبداللہ ابن سلام، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام آپ کے سامنے گزرا۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا اے جی، الذین مرفوع محلا مبتدا بنے گا، الذین آتینہم الکتاب من قبلہ، من قبل نزول القرآن، نزول قرآن سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، ہم یؤمنون بالقرآن، قرآن پر ان کا ایمان ہے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، یہ یہی لوگ ہیں آتینہم الکتاب، آتینہم الکتاب، اوتوا الکتاب، اوتوا نصیبا من الکتاب، تینوں کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان لوگوں پر جو قرآن کے الفاظ کو بھی جانتے، معانی کو بھی جانتے، تورات کے الفاظ کو بھی جانتے، معانی کو، یہ آتینہم الکتاب ہے، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی، یتلا کی ضمیر ہو قرآن کی طرف راجع ہے، تو قالوا آمنا بالقرآن، ہمارا ایمان اس قرآن پر شرط و جزا ہو گیا۔ کیوں؟ انہ الحق من ربہم، یہ حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، حال کونی کائن من ربنا، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ انا کنا مسلمین من قبل نزول القرآن، انا کنا مسلمین، اس سے پہلے ہمارا اس پر ایمان تھا اور ہم اس کو مانتے تھے، من قبل ہی، اس کے نزول سے پہلے، من قبل، یعنی ہماری کتابوں کے اندر، تورات کے اندر تھا کہ آخری نبی آئے گا، سچا نبی ہوگا، اس کے پاس سچی کتاب ہوگی، تو اس قرآن کے نزول سے پہلے ہماری کتاب نے پہلی خبر دی ہے، ہمارا تو ایمان اس پر پہلے ہی سے تھا، ہم اس کو تو پہلے سے تسلیم کرتے تھے، اور یہ اس مصدقن کے اندر داخل ہے جو 3 صورتیں میں نے آپ کو بتائی تھی مصدقن کی۔ یہ لوگ جنے دا پتریا، اولئک یؤتون اجرهم مرتين، اولئک مرفوع محل مبتدا، یؤتون اجر پورا خبر، یؤتون اجرهم، ان کو ثواب ملے گا، مرتين دوگنا، مرتين اجر مرتين مفعول مطلق بنے گا، ایتاء مرتين مفعول مطلق بنے گا، بما صبروا، بسبب اس کے کہ یہ کفار کی اذیتوں پر اور تکلیفوں پر صبر کرتے، بما صبروا یؤتون کے ساتھ متعلق ہوگا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ کہ نیکی کے ذریعے سے برائی کو ٹالتے ہیں، نیکی کے ذریعے سے برائی کو ٹالتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یدرؤون السیئۃ، جو برائی کرتا ہے اس کو اللہ کا بھلا کرے، حسنہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، حسنہ کے ذریعے سے برائی کو، یعنی من اساء الیہم یحسنون الیہ، من اساء الیہم، جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے، یحسنون الیہ، یہ اس کے ساتھ نیکوکاری کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ السَّيِّئَةَ، اور گالیوں کو یہ ٹالتے ہیں، بالحسنت، پیار سے اور اخلاق سے۔ وَيَدْرَؤُونَ السَّيِّئَةَ، گالی گلوچ کو اور بد اخلاقی کو یہ ٹالتے ہیں، بالحسنت، نیکی کے ذریعے سے۔ سمجھے؟ وَيَدْرَؤُونَ السَّيِّئَةَ، اور شرک کو ٹالتے ہیں، بالحسنت، توحید کے ذریعے سے۔ یہ سارے اسی میں داخل ہیں۔
ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا دیا، پیشاب کو پیشاب سے کوئی بھی نہیں دھوتا، ٹٹی کو ٹٹی سے کوئی صاف نہیں کرتا، ٹٹی پر پانی ڈال دیتے ہیں، اس لیے شرک پر صاف قسم کی توحید آئے گی تو شرک دھل جائے گا، بد اخلاقی کو بد اخلاقی سے وہ نہیں ہوتا، سمجھے؟ ہاں اگر آپ کے ساتھ کوئی تو رخصت کا درجہ تو آپ کو ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے، لات مارتا ہے، ایک لات آپ بھی اس کے مقد شریف پر مار دیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ یہ جو یہاں بیان ہے یہ عزیمت کا بیان ہے، اور وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا وہ رخصت ہے، رخصت اور عزیمت دونوں شریعت میں ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، یہ الذین آتیناہم الکتاب کی ان کی صفات ہے مولانا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور بیہودہ بات کو سنتے تو اعرضوا عنہ، اس سے روگردانی کرتے، مومن کی پہچان ہے۔ وقالو، کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لنا اعمالنا، اور بیہودہ قسم کے لوگوں سے کہتے ہیں لنا اعمالنا الاخلاصیہ ولکم اعمالکم الشرکیہ، ہمیں تو اپنے توحید والے اعمال چاہیے، تم اپنے شرک والے کرو، سمجھے؟ سلام علیکم، جی سلام ہو تمہیں، یہ سلام مفارقت ہے، سلام ہمارا وقت ضائع نہ کرو، سلام علیکم چلا گیا، یہ سلام مفارقت ہے، یہ سلام لکھا نہیں ہے کہ بس ہم تمہارے ساتھ بیٹھ گئے، سمجھے؟ یہ سلام شراکت نہیں ہے، یہ سلام مفارقت ہے، سمجھے؟ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین امثالکم، تمہارے جاہلوں کو ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، سمجھ شریف میں کہ لا نبتغی الجاہلین کا معنی لا نبتغی صحبت الجاہلین، جاہلوں کی اللہ آپ کا بھلا کرے صحبت ہمیں نہیں چاہیے، سمجھے؟ جب جاہلوں کی صحبت نہیں چاہیے تو تیرے جو چچا ہے اگرچہ تیری خدمت کرتا ہے لیکن بہت پرلے درجے کا جاہل ہے، سمجھے؟ ابو طالب انک لا تہدی من احببتہ حال کونہ جاہلا، جس کو تو محبوب رکھتا وہ بھی جاہل ہے، اور ابھی بتایا سلام علیکم لا نبتغی صحبت الجاہلین وعمک جاہل، تیرا چچا بھی جاہل ہے۔ شیعوں کے سامنے تو یہ بات نہیں کرنا، وہ مرتے ہیں۔ ابو جہل کے ایمان پر، ابو طالب کے ایمان پر اتنے دلائل پیش کرتے ہیں، سمجھ میں کہ بہت دلائل، اس پر مرتے ہیں جی۔ ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں، سمجھے؟ ابو طالب ان کے یہاں علیہ السلام ہے، لیکن میں نے ربط آپ کو بتایا، آپ کو مزہ آیا نہیں ہے؟ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین لا نبتغی صحبت الجاہلین وعمک جاہل، تیرا چچا بھی جاہل ہے، اور یہ تیری تو اس کے ساتھ خامخواہ کیا دماغ کھپائے گا، اور یہ ایمان نہیں لائے گا۔ انک لا تہدی من احببتہ، جس کو تو محبوب رکھتا تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ دو قسم کی ہدایتیں، ایصال المطلوب اور ارات الطریق۔ ظاہر ارات الطریق کی لا تہدی میں نفی نہیں ہے، ایصال المطلوب کی نفی ہے۔ نبی کا کام ارات الطریق ہے، اللہ نبی سے تھوڑی ارات الطریق کی نفی کرتا ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ایصال المطلوب۔ وہو اعلم بالمہتدین، وہ جانتا ہے مہتدین کو کس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اچھا، دل ناخواد را بہانہ بسیار، جو آدمی ایمان نہیں لاتا، بات نہیں مانتا تو بہانہ بھی تو بناتا ہے، یہ بہانہ ہے ان کا۔ وقالو، کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت اور توحید کی پیروی کریں گے تو نتخطف من ارضنا، سرزمین مکہ سے ہم کو اچک لیا جائے گا، کھا جائیں گے لوگ، ہمیں اچک لیں گے، سمجھ رہی ہیں؟ اور اسی کو سورہ اس میں بیان کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہ مصیبت آئے گی بھائی، سمجھے؟ جیسے کہ ہمارے حضرات ہوتے ہیں نا، سمجھے؟ بعض لوگوں کو بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو غریب لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا حماقت ہے آپ کی مولویوں کی، حماقت ہے، حماقت ہے، حماقت ہے، جو آسمان تک پہنچے ہوئے روس اور امریکہ ٹیکنالوجی، ہم پاکستان کے ہمارے 6-7 لاکھ فوج کیا کر سکتی؟ ایسے دلائل پیش کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، امریکہ کیا ہے؟ امریکہ ذو القوت المتین، سمجھے؟ لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا امریکہ ذو القوت المتین۔ اور ایسے مولانا ایمان ہے ان کا، نماز بھی پڑھتے ہیں، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ تو ان کو کیا کرو گے؟ وقالو، میں نے عرض کے عذر لنگ بدتر از گناہ، سمجھے؟
عذر لنگے. ان نتبع الہدی معک، تیرے ساتھ جو ہدایت ہے، یہ توحید ہے، اس کی اگر ہم پیروی کریں گے تو نتخطف من ارضنا، اپنی سرزمین مکہ سے ہم کو اچک لیا جائے گا. سمجھے؟ اللہ فرماتے کہ اچک لیا دے پترے. تم لوگوں کا حال یہ تھا کہ محمد رسول اللہ سے پہلے ڈاکہ ڈال کر کے حرم سے باہر نکل بھی نہیں سکتے. کیا تمہارا حال تھا؟ انا اہلکنا اصحاب الفیل لإیلاف قریش ایلافہم. یہ لإیلاف کا جو جار مجرور ہے کس کے ساتھ متعلق ہے؟ یہ اہلکنا کے ساتھ. اس سے پہلے علم تر کیف فعل ربک میں کس کو ہلاک کیا؟ اصحاب فیل کو. تو انا اہلکنا اصحاب الفیل، اصحاب فیل کو ہم نے ہلاکی تمہارے لیے کیا. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، چونکہ رحلت الشتاء والصیف، شام وغیرہ دیگر ملکوں کا سفر کرتے، راستے میں ان کے قافلوں کو لوٹتے، سامان کو لوٹتے، تجارتی قافلوں کو لوٹتے، تو تم دشمن کو ہم ہلاک کر دیا اور آپ کو ہم نے ہر طرح جمع دیے، پھر بھی کہتے ہیں. سمجھے؟ تو آپ کو تو گارنٹی امن تو پہلے سے مل گئی ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آپ کو امن پہلے سے. نتخطف دا پتریا کیا ہے نتخطف؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ بَعْدَ جُوعٍ وَأَمَنَهُم مِّن خَوْفِ الْعَدُوِّ. دشمن کو تو آپ کو امن تو پہلے سے مل گئی. سمجھے؟ یہ وقالوا ان نتبع الهدى معك، اگر آپ کے سب بات مانیں گے یہ کریں تو نتخطف من ارضنا، سرزمین مکہ سے پھر یہ ہے کہ ہمیں اچک لیا جائے گا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے کہ اینکرون یہ منکر ہے، اور ولم نمکن لہم اینکرون مساعدتنا، ہماری مدد سے یہ انکار کرتے ہیں. ولم نمکن لہم حرما آمنا، کہ ہم نے ان کو جمایا نہیں، ان کو حرم میں جگہ نہیں دی جو امن والا حرم ہے. لم نمکن لہم حرما آمنا، یہ آمنا حرم کی صفت ہے. ان کو نہیں جمایا، ان کو جگہ نہیں دی ہم نے امن والے حرم میں. سمجھے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرف سے پہنچائے جاتے ہیں ہر قسم کے پھل. یجبا الیہ حرم تک پہنچائے جاتے ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہر قسم کے پھل رزقا من لدنا، ہمارے طرف سے ہے کہ یہ رزق ہو کر کے. حرم میں ساری چیزیں. ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا نہیں کہ میں نے آپ کو بتایا ورزق من، رزق تو سب کو ملتا ہے، کھانا پینا تو سب کو، بیروئیوں کو بھی ملتے، لیکن بیروئیوں کے پاس فروٹ نہیں ہے. سمجھ رہی میں؟ یہ دیکھو کہ ان کے مونچھیں دیکھو، وہ پریشان ہے کہ مکے والے کرے. آیا سمجھ میں؟ مکہ میں مولانا کوئی بھی ایسا پھل کسی ٹائم پہ بھی آپ جائیں، یہاں اللہ کا والا کہ خربوزہ کا ایک موسم ہے، تربوزہ کا موسم ہے، آم کا ابھی موسم آ رہا ہے. آپ جس ٹائم پہ بھی چاہو آپ کو پورے سال میں آم وہاں ملے گا. خربوزہ تربوزہ کبھی بھی سال میں ختم نہیں ہوتا، کوئی بھی پھل وہاں ختم نہیں ہوتا. پاکستانی پھلوں کا موسم ختم ہوتا ہے، دیگر کسی اور ملک سے آتے ہیں. یجبا الیہ، یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ان کی کاشت ہوتی ہے، وہاں باغات ہیں. مکہ تو ایک ایسے چٹیل میں، لیکن یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل پہنچائے جاتے، کھینچ کر کے لائے جاتے. اللہ نے یہ دی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے. دنیا کی کسی کائنات کے کسی بھی حصے میں آدمی مسلسل گوشت کھائے وہ بیمار ہوتا ہے. ایک مہینہ صبح شام صبح شام صبح شام صبح شام صبح شام آپ گوشت کھائیں گے نڈھال ہو جائیں گے. مجھے خود میرا ستیہ ناس ہو گیا. رمضان سے پہلے یا مہینے ڈیڑھ مہینے سے پہلے بس میں نے وہ پپیتا کھانا شروع کیا. ڈاکٹر بار بار منع کرے اور آخر ستیہ ناس ہو گیا میرا. ایسی بیماریاں لگی کہ توبہ. پھر میں نے وہ پپیتا کھانا شروع. پچھلے سال اسی طرح وہ ڈاکٹر نے کائنات کے اندر کہیں بھی گوشت کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے، لیکن مکے کے اندر جتنا بھی گوشت کھاؤ بیمار نہیں ہوں گے. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے جی. سمجھے؟ یہ واقعہ کوئی بیمار نہیں ہوتا آدمی وہاں جتنا بھی گوشت کھائے. اینکرون مساعدتنا یا اینکرون نصرتنا، ہماری مدد سے انکار کرتے ہیں. ولم نمکن لہم حرما آمنا، ہم نے ان کو یہ کی جگہ نہیں دی حرم میں جو کہ امن والا ہے. یجبا الیہ، یہ بھی حرم کی صفت ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہر قسم کے پھل کھینچ کر کے ان کے پاس پہنچائے جاتے ہیں. رزقا من لدنا فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ایک خاص قسم کا یہ کہ رزق، یعنی یرزقون رزقا منا ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے اور ہماری مدد کو.
باقی اب ان کو ڈرا رہے کہ اس قسم کے آزار اس قسم کے لنگڑے قسم کے آزار کو چھوڑ دو، نہیں تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو تم سے پہلے بدماشوں کا ہوا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، بطرت معیشتہ کا من بطرت فی معیشتها، جو اپنی معیشت میں اترا رہے تھے، جو اپنی عیاشیوں میں اور اپنی معیشت میں اترا رہے تھے، سمجھے۔ اب کم اللہ آپ کا بھلا کر محلن منصوب ہے، قریۃ موصوف ہے، بطرت معیشتہ، یہ پورا جملہ فعل مفعول مفعول اس کے لیے صفت بنے گا، قریہ کے لیے یہ ہو گیا تمیز کم کے لیے، اور اہلکنا کے لیے مفعول بھی ہو گیا۔ اور کتنی بستیاں جو اترا رہی تھی فی معیشتها، اپنی معیشت کے اندر، فراخی رزق کے اندر اور کثرت رزق کے اندر، معیشت میں عیاشیوں میں یہ اترا رہے تھے، لیکن یہ کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، آج یہ ان کے ٹھکانے، تل کا مبتدا بنے گا، مساکن ان کے لیے خبر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُ، اور لم تسکن حال بنے گا مساکن سے، یہ ان کے ٹھکانے ہیں۔ لم تسکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لم تسکن من بعد ہلاکہم، ان کے ہلاکت کے بعد کبھی یہ آباد نہیں ہوئے، ان میں رہا نہ گیا، آباد نہیں ہو گئے، سمجھے۔ الا سکونا قلیلا، بہت کم ہی کوئی رہا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ لَهَا، ان مساکن کا وارث ہم بنے، ان ٹھکانوں کے وارث۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ لَهَا، عائد نکالیں گے اب، ان ٹھکانوں کے وارث ہم بنے، ان کو تباہ کر کے چھوڑ دیا۔ باقی چونکہ میرا نظام ہے، وما کان ربک مہلک القری، اللہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا حتی یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ اصل بستی کے اندر یا بڑے شہر میں یہ ہے کہ اصل بستی میں، فی اصلہا، اصل بستی میں رسولا، اپنے نبی بھیجتا ہے اصل بستی میں۔ اصل کے معنی میں حرمت علیکم امہاتکم جو قرآن میں آتا ہے، اس کا معنی اصولکم، سمجھ رہی میں۔ اور ماں کو اصل اس لیے کا معنی بھی اصل کے ہیں، کا معنی ہی اصل ہے، اما جی اصل ہوتے ہیں، سمجھ رہی میں۔ کہ وما کان ربک مہلک القری، اللہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا حتی یبعث فی اصلہا رسولا، یہاں تک کہ اصل شہر یعنی بڑے شہروں میں رسول بھیجتا، ایسا رسول موصوف صفت یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیتیں تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے۔ وما كنا مهلك القرى، ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے اس حال میں کہ الا واهلها ظالمون، ان کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ واهلها ظالمون بنا، اللہ کے ساتھ ظلم کرتے، شرک کرتے۔ تو پھر سمجھ رہی میں کہ نہیں، اسی کے لگ بھگ آیت 8ویں پارے میں گزر گئی تھی، جو میں نے معتزلہ کا اور اہل سنت کا اختلاف آپ کو بتایا۔ باقی تم دنیا کے ساتھ چمٹتے ہو تو کب تک دنیا میں رہو گے؟ ما اوتیتم من شیء فی الدنیا، جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے، یہ ما شرطیہ بنے گا، سمجھے میں لوگوں، مفعول بھی مقدم ہوتی، ما اوتیتموہ من شیء، جو کچھ تمہیں، یہ شے تمیز ہے، ما اوتیتم من شیء، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دنیا کے اندر، یہ ہو گیا شرط، فہو متاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ فائدہ ہے، وزینتها، دنیا کی رونق ہے، یہ دنیا کی زینت اور وقتی معمولی فائدہ ہے۔ فهو متاع الحیات الدنیا وزینتها وما ثبت عند اللہ، کلمۃ ما عموم کے لیے، وما ثبت عند اللہ، اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں، خزانے ہیں، خیر، وہ دنیا والی نعمتوں سے بہتر ہے، وابقى، دنیا والی نعمتوں کے مقابلے زیادہ باقی رہنے والے۔ اتغفلون اتجہلون، کب تک تم جاہل بنو گے؟ فلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لوگے۔ اڑے ہو گیا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ اتستوی القضیتان، دونوں قضیے برابر ہے؟ ایستوی الامران، وہ دونوں کیا ہے؟ فمن وعدناہ وعدا حسنا، جس کو وعد حسن، اچھا وعدہ جس سے جنت کا کیا، فہو لاقی ہے، اور وہ جنت کو حاصل کرنے والا بھی ہو، جنت سے ملاقات کرنے والا ہو، وعد حسن سے مراد جنت ہے، اور فہو لاقی، وہ اس کو حاصل بھی کرے، سمجھے۔ یہ معطوفات مل کر کے یہ بنیں گے من موصول کے تحت، یہ مرفوع محلا مبتدا، خبر اس کی کائن کما متانا، کہ اس قسم کا شخص جس سے جنت کا وعدہ ہو، جنت کو حاصل بھی کرنے والا ہو، تو کائن یا یکون، یہ ہوگا اس شخص کی طرح متعنا ہو، متاع الحیات الدنیا، جس کو دنیا کا فائدہ ہم نے دیا، دنیا کی زندگی، ثم هو کائن من المحضرین یوم القیامت، پھر وہ قیامت کے دن عذاب پر حاضر ہو جائے، عذاب پر اس کو پیش کیا جائے، ان میں سے ہو جائے۔ کیا یہ دو قسم کے افراد برابر ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ لا 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 لا۔
اڑے ہو گیا؟ اذکر یوم ینادیہم، جس دن مجرموں کو ہم بلائیں گے، مشرکین کو بلائیں گے. اذکر یوم ینادیہم فیقول اللہ، اللہ فرمائیں گے این شرکائی، میرے پارٹنر کہاں ہیں؟ این خبر مقدم بنے گا اور ثابتون کائنون. شرکائی موصوف ہے، الذین کنتم تزعمونہم، یہ صفت ہے، موصوف صفت مبتدا مؤخر. یوم ینادیہم، ینادی الظالمین المشرکین، مشرکین کو اللہ بنائے گا. فیقول اللہ، اللہ فرمائیں گے این شرکائی، کہاں ہیں میرے پارٹنر؟ این شرکائی الذین کنتم تزعمونہم آلہۃ من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ تم معبود سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ دکھا تو مجھے دو، دکھا تو دو. قال الذین حق علیہم القول، قال الذین حق علیہم القول، جن کے خلاف عذاب ثابت ہو چکا، قول سے مراد عذاب ہے. قال الذین حق علیہم القول، یقولو کے معنی میں یقول الذین حق علیہم القول، جن کے خلاف عذاب ثابت ہو چکا ہے، یعنی معبودان باطلہ، معبودان باطلہ وہ یہ کہیں گے یا ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، یہ جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغوینا ہم نے ان کو اس طرح گمراہ کیا، کما غوینا جیسے کہ ہم خود گمراہ ہو گئے. ہمارے لیے بھی دگنا عذاب ہے، ان کے لیے بھی دگنا عذاب ہے. 8ویں پارے میں گزر چکا ہے. ہم مضل ہیں اور ہر مضل خود ضال ہوتا ہے، اور یہ لوگ ضال بھی ہے اور ایک اتباع بھی ان کی ہے، لہذا ہم برابر ہے. اس لیے کہ جھگڑا ہوگا نا، جھگڑا ہوگا. یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر کہا کتے کے بچے تم لوگ اگر نہ ہوتے تو ہمیں اس طرح عذاب نہ ہوتا. اے اللہ ان کو تو ربنا آتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو دگنا عذاب دے دو. اے اللہ انہوں نے تو گمراہ کیا تھا، یہ دیکھو مجھے اس کی، انہوں نے گمراہ کیا، ہمیں سنگل عذاب دے دو، اس کو ڈبل عذاب دے دو. سمجھ رہی؟ تو اللہ جواب دے گا اور وہ کہیں گے ما کان لکم علینا من فضل، تمہیں کوئی ہم پر فضیلت حاصل نہیں. دونوں ایک باغ کے مولی ہے، ہمارے بھی ڈبل جرم ہے، تمہارے بھی. ہم مضل تھے تمہیں گمراہ کرنے والے، اور ہم خود بھی گمراہ تھے، اور تم ضال بنے، گمراہ ہو گئے، اور ساتھ ساتھ اتباع بھی، پیروی بھی کی. تو ڈبل ڈبل ہے، ڈبل، سمجھے؟ ڈبل العذاب، ہر ایک کے لیے ڈبل ہے. یہاں معبودان باطل کہیں گے فیقول الذین، یقول الذین حق علیہم القول، جن کے خلاف عذاب ثابت ہو چکا ہے، کہیں گے یا ربنا، اے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا. اب ہؤلاء مبدل منہ بنے گا، الذین اغویناہم، الذین اغویناہم، یہ اغوینا صلہ بنے گا، ہم نکالا، پھر یہ اللہ کا بدل بنے گا، ہؤلاء سے یہ مبتدا بنے گا، اغویناہم اغوان کائنا کما اغوینا، یہ پورا جملہ خبر بنے گا. اس کے لیے خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے. ہؤلاء الذین اغویناہم، یہ جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے، اغویناہم کما غوینا، ان کو اس طرح گمراہ کرے گا، اغوان کائنا کما اغوینا، جیسے کہ ہم خود تھے. بس تبرأنا الیک، اے اللہ ہم تیرے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، تیرے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں. ما کانوا یعبدون ایانا، یہ ایانا یعبدون کے لیے مفعول مقدم ہے. ما کانوا یعبدون ایانا، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہماری عبادت کی نہیں کی ہے، شیطان کی عبادت کی ہے. وقیل یقال کے معنی میں کہا جائے گا ادعوا شرکاکم، میرے شرکا کو بلاؤ. فدعوہم، یہ بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، یہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے. وقد رأوا العذاب، جبکہ عابد اور معبود دونوں کے دونوں جب عذاب کو دیکھ لیں گے. وقیل ادعوا یقال، اللہ فرمائیں گے ادعوا شرکاکم، اپنے پارٹنروں کو بلاؤ، اپنے پارٹنروں کو، شریکوں کو بلاؤ جن کو تم نے میرے ساتھ شریک بنا دیا. فدعوہم، یہ مشرکین بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، اور وہ ان کے شرکاؤں کو کوئی جواب نہیں دیں گے، جواب نہیں دیں گے. درا حال ہے کہ وقد رأوا العذاب، وقد رأوا العذاب، دونوں نے عذاب. بصرین کے ہاں قد نکالیں گے، ولا بد من قد ظاہرۃ او مقدرۃ، باقی کوفیوں کے ہم کوئی ضرور نہیں. ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون، لو ثبت انہم کانوا یہتدون بفرض المحال، اگر یہ دنیا کے اندر ہدایت ہوتے تو لما رأوا العذاب، آج آخرت میں عذاب نہ دیکھتے. لو ثبت انہم کانوا یہتدون فی الدنیا، اگر دنیا میں یہ توحید سے ہدایت حاصل کرتے، لما رأوا العذاب الآن، آج یہ عذاب کو نہ دیکھتے. اڑے ہو گیا مولانا.
وَاذْكُرْ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے، فَيَقُولُ، فرمائیں گے، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، بِمَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، یہ متعلق ہے مولانا، اب تو مفعول بھی ہے لیکن حقیقت میں متعلق ہے اجبتم۔ جب اللہ تعالیٰ سب کو بلائیں گے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، فرمائیں گے، مَاذَا بِمَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، میرے رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا؟ اس بات میں جواب بھی یا نفی میں، توحید کی قبولیت میں یا توحید کے انکار کے، شرک کے نفی پر یا شرک کے اس بات پر، نبی کے احترام پر یا نبی کے بے احترامی پر، کیا جواب تم لوگوں نے دیا؟ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، ساری خبریں ان سے چھپ جائیں گے، فَخَفِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، فَخَفِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، مشرکین کے سامنے ساری خبریں چھپ جائیں گے، کوئی خبر ان کے سامنے سچی خبر آئے گی نہیں، کوئی بات جسے یہ جواب دے سکے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، خفیت کا ترجمہ کر دیں۔ اب دوسرا، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، ساری خبریں اندھی ہو جائیں گی ان کے سامنے۔ اب اصل ترجمہ کر رہا ہوں، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، ساری خبریں ان کے سامنے اندھی ہو جائیں گے۔ تو خبریں اندھی نہیں ہوتی، خبر دینے والا اندھی ہوتا ہے، تو اس لیے اب معنی ہوگا، قلب ہو چکا ہے اس میں، فَعَمُوا فِي الْأَنبَاءِ، یہ اندھے بن جائیں گے خبروں کے اندر۔ جب اس کا اندھا سے ترجمہ کرو گے نا تو پھر فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، ساری خبریں ان پر مخفی ہو جائیں گی، ساری خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی۔ خبر اندھی نہیں ہوتی، خبر دینے والا اندھا ہوتا ہے، تو اس لیے فَعَمُوا فِي الْأَنبَاءِ، فَعَمُوا فِي الْأَنبَاءِ، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ، اس دن کہتے کہ ساری خبریں ان پر چھپی رہیں گے، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کو پوچھ بھی نہیں سکیں گے، ہولناکی ہوگی، دہشت ہوگی قیامت کے ہولناکیوں کی وجہ سے۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل صالح کی، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یہ یقیناً کامیاب ان لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا پروردگار یہ کہ پیدا فرماتے جو بھی چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، جس کو چاہتا برگزیدہ بنا لیتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مختار بنا دے اور کسی کو اللہ کا بھلا کسی چیز کو پیدا کرے، کالا گورا کر دے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، عموم علم اور عموم قدرت بیان کر رہا ہے۔ وربک یعلم ما تکنہ صدورہم، ان کے سینے جو کچھ چھپاتے تیرا پروردگار اس کو بھی جانتا ہے، وما یعلنونہ، جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وہی قابل تعریف ہے دنیا اور آخرت میں، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی ہی کا حکم چلتا رہتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَيُّهَا النَّاسِ، اسی کے سامنے سارے کے سارے لوٹ کر کے جائیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ ساری کائنات ممکن الوجود ہے، اللہ واجب الوجود ہے۔ ممکن الوجود کو اللہ کا بھلا کر وجود جو حاصل ہوتا ہے وہ واجب الوجود سے، اور واجب الوجود وہ ہے جس کا وجود لذاتی بذاتی، لعینہ بعینہ، لنفسہ بنفسہ ہو۔ اور ممکن الوجود یہ مستعیر ہے، یہ اس بھیک مانگ کر کے اس نے وجود لیا ہے اللہ سے، تو اس لیے واجب الوجود ساری کائنات کا اصل ہے، اور کل شیء یرجع الی اصلہ، اس لیے سب کو لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا پڑے گا، اللہ اصل ہے سب کا۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ جی عموم قدرت کو بیان کر رہے۔ قل ارأیتم، تو مجھے یہ بتا دو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر تمہاری رات کو اللہ تعالی ہمیشہ رکھے قیامت تک، من الہ غیر اللہ، وہ کون معبود ہے کہ یاتیکم بضیاء، جو روشنی لے کر کے۔ اب بھی دنیا کے بعض حصوں کے اندر 24 گھنٹہ رات ہی رات ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جیسے کہ بلغراد وغیرہ رات ہی رات ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں دن ہی دن ہے، کچھ علاقے اس قسم کے ہیں کہ 18 گھنٹہ دن ہے، 18 گھنٹہ دن ہے اور 6 گھنٹہ صرف رات ہے، ان کے روزوں کا دیکھو کہ کیا ہوگا۔ سمجھ اب بھی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیکن چونکہ ہم قلب الارض میں رہ رہے، اور قلب الارض میں توازن ہے مولانا، قلب الارض پوری کائنات کا دل ہے، قلب الارض مکہ ہے، سب کو سبحان اللہ، قلب الارض مکہ ہے، سمجھیے میں کہ، اور دنیا کے 7 حصے ہیں، اقالیم 7 جن کو کہتے ہیں، اقالیم 7 میں سے ہم لوگ اقلیم ثانی میں ہیں،
یہ بر صغیر، پاک ہند، یہ سب اقلیم ثانی ہے جی، سمجھے؟ مکہ مدینہ وغیرہ یہ سب کے سب اقلیم ثانی ہے، اور اقلیم ثانی میں لوگوں کی عمر کا تناسب بھی ایک ہے، اور ان کا اللہ آپ کا بھلا کرے دیگر مسائل ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. پھر کون معبود ہوگا جو تمہارے پاس روشنی لے کر کے آ جائے رات میں؟ فرماتے ہیں کہ اتسمون، کیا تم لوگ بہرے بنتے ہو؟ اتسمون سما یسم، تم بہرے بنتے ہو. فلا تسمعون قولی، میری بات کو سنتے نہیں. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا، دیکھ لو کہ اگر تم پر دن کو ہمیشہ کر دے، سرمدا کا معنی دائمی، قیامت تک دن ہی دن ہو. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے جو تمہارے پاس رات لے کر کے آئے، ایسی رات کی تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کرتے ہو. سمجھ رہی میں؟ اتعمون، کیا تم لوگ اندھے ہو؟ فلا تبصرون. اتعمون یا اتعمون، اتعمون فلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو. اگر صرف اللہ آپ کا بھلا کرے دن ہی دن ہو تو پھر آرام کب ہو؟ دن کے سونے میں وہ مزہ نہیں ہے جو رات کا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ رات کو جاگو، اور رات کو اللہ آپ کا بھلا کرے 2-3 گھنٹہ بھی اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو، دن کو پورے دن سو، اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو رات والا ہے. میرے ساتھ وَمِن رحمتِ، یہ اسی کی رحمت ہے. جعل لکم اللیل، جعل کے ساتھ متعلق ہے. جعل لکم اللیل والنہار، رات اور دن کو اس نے مقرر کیا. لتسکنوا فی اللیل ولتبتغوا من فضلہ فی النہار، اس طرح ہوگا، 2 ہے نا. جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فی اللیل، رات کے اندر یہ کہ آرام کرو. اور وجعل النہار، اور دن بنایا کہ لتبتغوا من فضلہ، یعنی من المال، اللہ کی فضل اور رزق کو تلاش کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، من رزق اللہ سبحانہ وتعالی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لَعَلَّكُمْ تُرْزَقُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تمہیں رزق بھی مل جائے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بِالرِّزْقِ. وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اذْكُرْ يَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ، اللہ فرمائیں گے أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ هُمْ آلِهَةً مِّن دُونِي، میرے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے تھے وہ کہاں ہے؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، نکالیں گے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہو گیا، گواہ لائیں گے نبیوں کو، نبی بتائیں گے کہ نہیں آپ کے علاوہ کوئی معبود بھی. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ عَلَى شِرْكِيَاتِكُمْ، اپنی شرکیات پر کوئی دلیل بتا دو. فَعَلِمُوا، سب کو یقین ہوگا قیامت کے دن، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، سچی بات تو اللہ کی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فِي الدُّنْيَا، اور غائب ہو جائے گا ان سے، ضل غاب سے ترجمہ کرو، وَضَلَّ عَنْهُمْ، غائب ہو جائے گا ان سے، ما كانوا يفترون، مانا افتراؤہم، اگر ہم مصدریہ لے لیں، وَضَلَّ عَنْهُمْ غَابَ عَنْهُمْ افتراؤہم، وہ جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے وہ سارا کا سارا غائب ہو جائے گا. ہو گیا مولانا؟ اور انہی جھوٹوں میں سے ایک قارون ہے بغیرت، ان قارون کان. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے کہ ان آلہتنا ینصروننا، ہمارے معبود ہماری مدد کریں گے. اس قسم کے جھوٹ سارے غائب ہوں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. انہی مفتریوں میں سے ایک کو ہم نے دنیا کے اندر پکڑا تھا، وہ قارون ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، فرعون کا چمچہ تھا، بڑا مالدار تھا. اس کو بنی اسرائیل کی ذمہ داریاں اس نے سونپی تھی کہ اس قوم کی ہے کہ تو نگرانی کر. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچا زاد بھائی تھے، یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، تورات کے بڑے حافظ تھے، تورات کے حافظ بھی تھے. لیکن اس کو یہ مرچ لگی کہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنا نائب اور خلیفہ کیوں بنایا؟ سمجھے؟ حضرت ہارون کو اپنا نائب اور خلیفہ مجھے کیوں نہیں بنا رہا کہ میں اتنا بڑا مالدار ہوں؟ ارے بابا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہارون کو نائب کہاں بنایا؟ اللہ نے بنایا. نبوت تو اللہ کی طرف سے، اللہ کا ایک عطا ہے، اور ایک وہ بھی چیز ہے خدا جس کو دے دے. ہارون کو نبی بنایا تو تمہارے مال کو دے کر کے تمہیں یہ کہ نبی بنا دے، اس لیے مرچ لگی اس کو
کہ کسی طرح یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ماننا نہیں ہے نبی کو۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، فبغى علی بنی اسرائیل، اس نے تعدی کرنا شروع کر دیا، زیادتی شروع کر دی علی بنی اسرائیل پر۔ وآتیناہم ما ان مفاتحہ، ہم نے ان کو سب کچھ دیا تھا، ما وہ چیزیں کہ مفاتحہ ان مفاتحہ ان کی کنجیاں لتنو بالعصبۃ اول القوۃ، ایک طاقتور جماعت کے پاس، ایک طاقتور جماعت پر بھی ہے کہ وہ بھاری ہوتی تھی، لتنو ثقیل ہوتے تھے اور دشمن بھاری ہوتے تھے، ایک طاقتور جماعت پر ان کی اتنے ہم نے ان کو دیے تھے۔ یہ کیا دیے تھے؟ من الکنوز، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ حال بنے گا، بیان ہے ماں کا، لیکن آتے نہ میں یہ جو ہو ہے اسی سے، وَآتَيْنَاهُ حَالَ كَوْنِهِ كَائِنًا مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے آپ کو دیے تھے اتنے خزانے۔ یہ مفعول اول ہوگا آتینا کا، اور ما موصول اپنے صلہ، ان مفاتحہ یہ ان کا اسم ہو گیا، لتنوء بالعصبۃ، یہ اللہ کا بھلا کرے، عصبت یہ تنوء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر ان کے لیے، پھر یہ صلہ ما موصول دوسرا مفعول ہے آتینا کے لیے، آتینا دو مفعول۔ وآتیناہ حال کونہ کائنا من الکنوز، خزانے ہم نے آپ کو دیے، ما وہ خزانے کی ان مفاتحہ ان کی چابیاں لتنوء بالعصبۃ، ایک اولی القوت طاقتور جماعت پر بھی بھاری ہوتی تھی ان کو اٹھانا۔ اذکر اذ قال له قومه، جب قوم نے اس سے کہا کہ لا تفرح، اتنا اترانا چھوڑ دو، اتراؤ نہیں، اور یہ کہ اتنی سرکشی نہ دکھاؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہ محبوب نہیں رکھتا۔ وابتغ الدار الآخرۃ، اور آخرت کو یہ کہ حاصل کر لو، آخرت کو طلب کرو، بسبب ما آتاک اللہ نے جتنا مال دیا اس مال کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرو۔ وابتغ طلب کر لو الدار الآخرۃ جنت کو، بسبب ما آتاک، یہ فی اجلیہ کہتے ہیں اس کو، سمجھے؟ حدیث میں آپ پڑھیں گے فی اجلیہ، فی اجل کے معنی میں آتا ہے۔ ان امرأة دخلت النار فی ہرۃ ای لاجل ہرۃ، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک خاتون بلی کو اس نے بند کر کے رکھا کمرے کے اندر، نہ کھلایا نہ پلایا، اور اسی طرح یہ کہ اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ چوہا موہا کھائے، خشاش الارض زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، اس کو بھوک سے مارا، پیاس سے بلی کو مارا۔ قیامت کے دن میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ اس طریقے پر جہنم میں اس کو گھسیٹا جا رہا تھا، سمجھے؟ بلی اس کو نوچ رہی تھی۔ فرمایا کہ دخلت النار فی ہرۃ اے لاجل ہرۃ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی بخاری میں بہت سی مثالیں آتی ہیں اس قسم کی۔ اذ قال له قوم وابتغ الدار الآخرۃ، دار آخرت کو حاصل کر دو، بسبب ما آتاک اللہ الدار، بسبب ما آتاک اللہ، بسبب اس مال کے جو اللہ نے آپ کو دیے ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے جو تیرا حصہ ہے اس کو نہ بھول، دنیا میں عمل صالح، دنیا کا جو حصہ تیرا اس کو نہ، یعنی دنیا کے اندر جو عمل صالح جو آپ کو کرنا اس کو نہ بھول۔ واحسن الی الناس، لوگوں پر احسان کر لے، احسانا کائنا کما احسن اللہ الیک، ایسا احسان جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو لوگوں پر، خلق خدا پر احسان کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، سرزمین مصر کے اندر فساد یہ کہ اس قسم کی بدماشی نہ کر دے، شرکیات سے اور دیگر اللہ کو للکارنے سے، ان اللہ لا يحب المفسدین۔ قال انما اوتیت علی علم عندی، ما کافا ہے یہ، انما اوتیت المال، یہ مال مجھے دیا گیا، ما علم عندی، میرے پاس ہنر ہے، میرے پاس عقل مندی ہے، علی ما کے معنی میں علی علم عندی، یہ حال بنے گا اللہ آپ کا بھلا کرے، اوتی تو سمجھے، اس تو سے اللہ آپ کا بھلا، حال کونی کائنا ما علم عندی، میرے پاس ایک علم ہے، یہ جو مجھے مل گیا یہ مال میرے پاس ایک علم ہے، دانش ہے، میرے پاس ہنر ہے، اللہ نے کہاں سے دیا؟ اپنا کمال ہے، اپنا کمال، اپنا سمجھتے ہیں، اپنا کمال ہے۔ اللہ فرماتے اجاہل، یہ جاہل ہو گیا، ولم یعلم، اس کو یقین نہیں ہے کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ نے ہلاک کیا من ہوا اشد منہ قوتاً، جو اس سے بھی زیادہ طاقتور، سخت طاقتور، وہ اکثر جمن، جن کی جتھے اور جن کی جماعت بھی بہت زیادہ، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کی۔ وہ کون تھے؟ من قبلی، اس سے پہلے، من القرون، بہت سی نسلیں، بہت سی صدیاں،
یہ من جو آ رہا ہے نا یہ مفعول بنے گا. وہ مبتدا اشد من قوت میں اکثر جمع معطوف مل کر کے خبر من موصول کے صلہ یہ مفعول بھی ہو گیا. اہلک کا من قبلی تو اہلک کے ساتھ من القرون یہ حال مقدم ہے اور بیان من کا من کے لیے کہ جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے سخت طاقتور اور زیادہ جن کی جماعتیں تھیں ان کو ہلاک کے وہ کون تھے؟ من القرون وہ سی نسلیں اور وہ سی صدیاں. قرون آپ کو بتا جاؤ 30 سال 40 سال 80 سال 100 سال قرون میں کرن بتایا تھا 7ویں پارے میں بتایا تھا مولانا. ان سے بڑے بڑے بدماشوں کو اللہ نے ہلاک کیا. یہ کون ہوتا ہے؟ ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم جب وقت ہلاکت آ جاتا ہے تو لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون پھر مجرم سے اس وقت نہیں پوچھا جاتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان. اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ یسألون آپ سے پوچھیں گے. تو یہ اوقات مختلف ہے. ابن عباس نے بعض جگہوں میں کہاں سوال ہے کہاں پر نہیں ہے. فخرج علی قومہ اپنے قوم کے سامنے نکلا ما زینتی اپنی زینت کے ساتھ کر و فر کے ساتھ کاٹن کے کپڑے پہن کر کے ما زینتی. قال الذین یریدون الحیات الدنیا جو ڈالر کی پوجا کرنے والے تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا اے کاش مثل ما اوتیہ قارون قارون کو جتنا مال دیا گیا اتنا مال ہمیں مل جاتا. انہو کیوں اس لیے یہ جملہ تعلیل ہے. انہو لذو حظ عظیم وہ بہت بڑا بانصیب ہے بہت بڑے بانصیب ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے. دنیا کے پیسے والے دیکھتے ہیں سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. دیکھیں میری اور آپ کی تمنا بھی ہوگی کہ کاش زرداری جیسا مال ہمیں ہوتا نواز شریف جیسے مال ہوتا یا یہ کہ جیسے کہ ملک ریاض جیسے مال ہوتا. لیکن حال یہ ہے کہ کاش کہ خدا کی قسم ان کو ہماری خوشیوں کا پتہ چلے اور ہمیں ان کے غم کا پتہ چلے تو آپ کہیں گے لعنت ہو اس دنیا پہ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. کاش کہ آپ کو علم ہو جائے. امام محمد نے فرمایا اللہ کی قسم جو مزہ ہم لوگ مولوی لوگ لے رہے ہیں اگر یہ دنیا داروں کو پتہ چلے گا ہمیں قتل کر دیں گے. دنیا میں پریشان کون نہیں ہے؟ گدھا بھی ہے وہ بھی پریشان ہوتا. رسی اس کا کھولو کہ کدھر گھاس کس طرف ہے ادھر چلا جاؤ. کتے کا رسی کھول دو کتا بھی تو تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ کہیں پر مردار کہاں مجھے ملے گا کہیں روٹی کا ٹکڑا کہاں ملے گا. وہ بکری کو چھوڑ دو وہ بھی پریشان ہے اس پیٹ کے لیے. پریشان ہم بھی ہے. ہر بندہ 2 بچوں والا پریشان ہوتا ہے جس کے بچے نہیں وہ بھی پریشان ہوتا ہے. جاہل بھی پریشان ہوتا ہے. اس دنیا میں درین دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں بغیر غم کے کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہوگا ابن آدم بغیر غم کے آپ کو نہیں ملے گا. ابن آدم غم والا ملے گا. پریشان ہم سب ہیں لیکن اپنی پریشانی کا ان کے پریشانیوں کے ساتھ تولو موازنہ کرو تو پھر آپ کا آدھی پریشانی آپ کی اتنی نہیں ہے جتنے ان کے. آپ کی 50 پریشانیاں ہیں تو ان کے ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھیں کتنے. مجھے آپ یقین کریں عمران خان سے بہت محبت ہے. اسی طرح یہ جو زرداری صاحب ہے یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں سمجھ رہی میں لیکن آپ نے زرداری کو دیکھا ہے. اور جیسے کہ یہ ہے اور وہ یہ چشمے والا ابھی اس نے قلم ہاتھ میں لے لیے پریشان ہے وہ غریب سمجھ. اب اس نے غریب نے اب معصوم آدمی پریشان ہے سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. اب یقیناً ظاہر ہے کہ یہ بھی صدر مملکت پاکستان بننا چاہ رہا ہے سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. تمہیں ان کا پتہ چلے کتنے مرتبہ ان کے دلوں کے انجیوگرافی ہو گئی سمجھے. یہ اسپتالوں میں تم جا کر کے آپ لوگ دیکھو آغا خان میں لیا کر کوئی مدرس آپ کو نہیں ملے گا دل کے مریض. ویسے کوئی بیمار ہوگا لیکن دل کا مریض دل پر جب بوجھ آتا ہے نا تبھی تو آدمی دل کا مریض بنتا ہے. دل کا مریض آپ کو کوئی مولوی نہیں ملے گا. الو کے پٹے کے 6,000 روپے تنخواہ 6,000 سے ایک دن کے مہمان کے کھانے بھی نہیں ہوتے. پاکستان کے پیسے کی کوئی قیمت ہی نہیں. 6,000 8,000 تنخواہ لینے والے کیا ہیں پریشان ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن یہ کہ کتنے دارالعلوم اور بنور ٹاؤن اور فاروقیہ جامع صدیقیہ کے کتنے مدرسین ہیں جو دل کے مریض ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. وہ مولوی دل کے مریض ہے جن کے پاس پیسے زیادہ. یہ کنگلے مولوی دل کے مریض نہیں ہوتے. ہاں بڑے بڑے مولویوں کا انجیوگرافی ہوتا ہے جب 60,000 سے 70,000 سے تنخواہ ان کی بڑھ جاتی ہے تو اللہ پاک پہنچا دیتا ہے اسپتال میں. ہاں لیکن جب تھوڑی تنخواہ ہو اس کو یہ نہیں ہوگا پریشان ہوگا بھونکے گا کتے کی طرح کچھ بھی کرے وہ تو کرے گا. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے پریشانی کو اوپر والوں کی پریشانیاں دیکھ لو پھر کیا ہوگا. آپ سمجھ رہے یہ تو ہوتا ہے مولوی صاحب.
اللہ پاک زندگی چلانے والے اللہ ہیں. سمجھ رہی میں کہ غریب ہے، اس کو نہ ہیپاٹائٹ سی ہے، نہ بی ہے، نہ کینسر ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. شوگر ہے، آغا خان اسپتال میں جاؤ، کاؤنٹر پہ 1,00,000 روپے جمع کرو، پھر جاؤ اندر. اس میں زیادہ تر مالدار لوگ ہیں. سمجھ رہی. ایک مدرس غریب بیمار ہوتا ہے، وہ اللہ کا 60 روپے کی دوائی لیتا ہے کسی حکیم سے، اس کو ہیپاٹائٹ سی ہے یا بی ہے. اور دوسرا یہ کہ سیٹھ صاحب ہے، وہ آغا خان میں جاتا، وہی بیماری ہے، ان کے لاکھوں روپے کا بل بنتا ہے اور اس کا 60 روپے کا بل بنا، حکیم سے 60 روپے کے لے لیے. چلتے چلتے مولوی کی روح آسانی سے نکلتی نہیں ہے. سمجھ رہی ہے کہ آسانی سے اس کی روح نہیں نکلتی. آپ کو چند دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ آغا خان والا مر بھی گیا، پیمنٹ کیا، 4 لاکھ روپے پیمنٹ بھی کر دیا، سیٹھ مر گیا، یہ 60 روپے میں ظالم کا بچہ بچ گیا. یہ نہیں مرتے، سمجھے، نہیں مرتے. ایک آدمی کے لیے اس کی پوری پراپرٹی ہے، یہاں سے اس کے جہاز بک کرتے ہیں، رشتہ دار پورے جہاز بک کر کے لنڈن میں لے جاتے اس کو. سمجھے، وہی بیماری مولوی صاحب کو لگی ہے، وہی بھی اس سے زیادہ مولوی صاحب کے سخت بیماری. لیکن مولوی صاحب مرتا ہی نہیں ہے. لنڈن سے واپس جہاز بک کر کے لاتے، وہاں خرچہ ہوتا ہے، لنڈن سے جہاز بک کر کے واپس لاتے بس میت اس کی لائے. یہ کئی دفعہ قسم خدا کے میں نے خود دیکھا. اتنے پیسے والے لوگ ہیں. سمجھے، بیماریوں کو لانے لے جانے والا اللہ ہے، اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا. میرے یہاں سر سے ایک دانہ نکل گیا اتنا سا، وہ ٹوپی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا. سمجھے، ٹوپی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا. میں نے اپنے اساتذہ کو بتایا، سب کو، ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں رسولی کہتے کیا تھے، وہ تو کینسر ہی کے قسم ہوتا. سمجھے، کہتے بابا اس کو آپریشن کو، یہ تو ہلاکت ہے. سمجھے، ہمارے سردار صاحب کو، جتنے بڑے آدمی، سردار اختر جان، اس کو ہو گیا، وہ لندن آج تک وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کئی سال پہلے جامع فاروقی میں اساتذہ گوائے، میں نے ان کو دکھائے. سمجھے، اور میں رات کو اٹھ کر کے روتا رہا. میں نے کہا اللہ، میں نہ یہ آپریشن کے لیے تیار ہوں ذہنی طور پر، نہ کچھ ہے. حدیث پڑھا رہا ہوں اور نماز پڑھا رہا ہوں شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان کو، کچھ تو ہمارے ساتھ رعایت تو کرو. سمجھے بھائی، یا اللہ اتنا تو کرو نا، کچھ تو رعایت کرو. سمجھے، وہ میری بچی ہے، اس کو میں مولانا موسیٰ روحانی البازی کی وہ جو قصید حسنہ ہے وہ اس کو دیتا ہے، یہ پڑھ کر کے بٹی دم کرو، طلبہ سے دم کرو. مولوی سے حرام ہے، اس کا پتہ نہیں کدھر گیا. اب تک تو میں نہیں مرا ہوں. سمجھ، مرنا تو ضرور مرنا ہے، انبیاء یہاں نہیں رہے، اس دنیا سے چلے گئے، مرنا تو ہمیں ہے، لیکن وہ کدھر گیا. اب ہمارے سردار صاحب اور دوسرے لوگ، ان کے کروڑوں روپے خرچہ ابھی تک بھی ہو رہے. سمجھے، ایک دفعہ یہاں پڑھا رہا تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ چہرے کا ایک حصہ وہ دکھنے لگا. میں رات کو اٹھ گیا، میں نے کہا اللہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، قرآن ہی تو پڑھا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. سمجھے، قرآن ہی پڑھا رہا ہوں. ہم مولویوں کے پاس نہ ہم بھیلچا چلا سکتے نہ کچھ کر سکتے، ہم تو قرآن ہی پڑھاتے. آپ بھی دیکھ رہے کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں، نالائق قسم کے بندے تیرے ہیں، لیکن قرآن پڑھاتے. مہربانی کرو. صبح کو اٹھا، ٹھیک تھا مجھے، جب تک اللہ چلائے گا، اس کی مرضی. سمجھے، انبیاء بھی بیمار ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ہم کیسے بچیں گے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن ہماری بس کی بات نہیں ہے مولوی صاحب یہ اسپتالوں میں اس طریقے پر جانا. بس ٹھیک ہے. یہ ہمارے اساتذہ غریب یہاں جامع صدیقیہ کے، دارالعلوم کے، بنوری ٹاؤن کے، فاروقیہ کے، کسی کے 30 لاکھ، کسی کے 40 لاکھ. اس جامع صدیقیہ میں اتنے غریب اساتذہ، آپ کہیں گے کہ میرے جیب میں 5 روپے تو اس کو دے دو. ان میں سے کتنوں کے پیسے اس مزاربت میں چلے گئے. وہ جو حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب جو لے کر کے گیا، سمجھے، مزاربت والے، مزارب اسکینڈل. خدا کی قسم میرا 1 روپے بھی نہیں. ایک استاد مجھ سے یہاں لڑ پڑا، کہا کہ اتنے پیسے دے دو، پرافٹ اتنا مہینے میں پرافٹ ملتا. میں نے کہا بابا مدرسے کو، ان دنوں میں مجھے یاد ہے مدرسے کے 17-18 لاکھ روپے میرے پاس تھے. سمجھے، میں نے کہا بھائی مدرسے کا پیسہ میں نہیں دے سکتا یار. کہتے استادوں کی تنخواہوں کا انتظام ہو جائے گا. میں نے کہا کچھ شریعت جب اجازت نہیں دیتے تو میں کیا کروں. نہیں دیا مجھ سے. سمجھ، یہ مزاربت والے میرے پاس آ گیا کہ تو اتنا بڑا مشہور مولوی ہے، تو صرف ہمارے کام کو سمجھ لے. علماء سب ہمارے بڑے کراچی کے مولوی نے ان کی تائید کی، کہا کہ تم آ جاؤ اور صرف حامی بھرو ہماری. سمجھے، آپ کے لیے وظیفہ جاری کریں گے. سمجھے، میں نے کہا ہم تو وہی دال خور کے بچے ہیں.
سمجھے. ہمارا شیخ جب نہیں مانتا، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت نہیں مانتا تو ہم کیا مانیں گے؟ ہماری حیثیت کیا؟ ہم تو طالب علم. پیر صاحب سو گیا، یہ دیکھو نا، سمجھے. اس انداز میں جب یہ سوتا ہے، سمجھے. میں رات کو 1 بجے 1:30 بجے تک میں بیٹھا رہا ہوں، اور صبح آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں سویا اور نہیں سویا، لیکن اب پیر صاحب کی حالت خراب ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ پوری کائنات کے رازقین میں سے ہیں، سمجھے. یہ جنات کو سنبھالتے ہیں، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، خلق خدا کو سنبھالتے ہیں. اب ایک پیر غائب ہے، ایک تو یہاں سو رہا ہے، دوسرا پیر کیا ہے، وہ سرے سے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، دوسرا پیر تو ہے ہی نہیں، سمجھے. تو اس طرح پیر بننے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ پیر نہ بنے، سمجھے. خیر مولوی صاحب آپ لوگ بڑے لوگ ہیں. فخرج علی قوم فی زینتی، اپنے قوم کے سامنے ما زینتی، کر و فر کے ساتھ نکل گیا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کا یہ کہ ارادہ رکھتے، انہوں نے کہا یا لیت لنا، یا تنبیہ کے لیے اس کو کوئی ترکیب نہیں ہوگی، باقی لیت لنا آسان. لیت لنا مثل ما اوتیہ قارون، قارون کو جو کچھ مل گیا اس جیسے ہمیں مل جاتا. انہ لذو حظ عظیم، وہ بہت بڑا بانصیب ہے. وقال الذین اوتوا العلم، لیکن اس وقت جو لوگ علم والے جو لوگ تھے، حقائق کا علم جو رکھتے تھے، وہ کہتے تھے ہلکتم ویلکم، آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویلکم ہمیشہ مفعول مطلق بنے گا اضافت کے ساتھ. ویلکم یعنی ہلکتم ویلکم، تمہارے لیے تباہی ہو. اللہ کے بندو کیا کرتے ہو؟ ثواب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جو اجر ملتا ہے، ثواب جو اجر اللہ کی طرف سے، وہ خیر بہتر ہے. لمن آمن، ایمان والوں کے لیے، وعمل صالحا، جو اپنے اعمال کو سدھارے دنیا کے اندر. تم ایمان کو اختیار کرو، اعمال صالح کو، اللہ کا بدلہ اس سے تمہارے لیے اچھا ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ولا یلقاها، لا یلقاها الا الصابرون. یہ کلمہ اللہ آپ کا بھلا کرے حاصل نہیں کرتے اس کو، یہ ملتا نہیں ہے یہ کلمہ کسی کو مگر الا الصابرون، صابرین لوگوں کو. یہ جو کلمہ ہے نا، کون سا؟ ثواب اللہ خیر لمن آمن، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن. لا یلقاها، اس کو حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ الا الصابرون، صابر لوگ جو یہ کہ پریشانیوں پر صبر کرتے، انہیں کے لیے. چنانچہ اس کے بعد ہوا وہی، اللہ آپ کا بھلا کرے. فخسفنا بھی، ہم نے اس کو بھی دھنسا دیا، وہ بداری، اس کے گھر کو بھی. مولانا خسفنا ہو بدار ہی نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر، اس کے گھر کو بھی، اس منحوس کی نحوست گھر کے اندر بھی. تو اب بھی بتاتے کہ وہاں پر کھڈا ہے، پورا مکان اندر چلا گیا. یہ خنزیر چلا جاتا نا اندر، یہ چلا جاتا، پورا مکان بھی چلا گیا. آپ دیکھیں فخسفنا بھی وہ بداری، دونوں کو اٹھا کر کے الارض، زمین کے اندر ہم نے دھنسا دی. اس کی نحوست کا اثر یہ ہے کہ بستی کے اندر، گھر کے اندر بھی ہو گیا تھا. فما کان لہو خبر مقدم بنے گا من زائدہ. فما کان لہو فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اس کی کوئی ایسی جماعت تھی نہیں جو اس کی مدد کرے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ کے سامنے کون؟ وما کان من المنتصرین من اللہ، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا اللہ سے. اللہ سے کون بدلہ؟ ولا یخاف عقباہا، اللہ یہ کہ کسی کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے، کسی بستی کو جب تباہ کرتا ہے. لا یخاف عقباہا. فما كان له من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين. اب دیکھ لینا واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے اس کی رتبہ کا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کہنے والے، جو اس کے رتبے کا تمنا کرتے تھے بالامس سے گزشتہ کل. دیکھو نا آج اللہ آپ کا بھلا کرے، ہفتہ ہے نا، جمعے تک جو لوگ کہتے تھے ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا، اور اب جب کہ ان کو دیکھا کہ وہ دھنس رہا ہے تو یقولون، کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، تعجب کی بات ہے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، تشبیہ نہیں ہے، تعجب کی بات ہے، ہائے شومی قسمت، تعجب کی بات ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَيَقْدِرُ، تنگ کرتا ہے، سمجھے. لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا، اللہ کا احسان نہ ہوتا تو لخسف بنا، ہم بھی ہلاک ہو جاتے. شکر ہے کہ ہم بچ گئے. تو کل تک تو تم رال ٹپک رہا تھا تمہارا، تو تم کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اب اپنے ابا کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا تو کہتے کہ لولا امن اللہ، اللہ کا شکر ہے احسان ہو گیا بابا، بچ گئے. آیا سمجھ میں جی. اور یہی بات اللہ آپ کو ابتدائی سے کہتا ہے کہ اس قسم کے ان کے مال دے کر کے وہ نہیں.
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ کہ جو تمنا کرتے تھے اس کے رتبے کا اور اس کی جگہ کا کہ اس جگہ پر ہم ہوتے اتنا مال ہوتا، بالامس گزشتہ کل، انہوں نے یہ الذین تمنوا پورا مل کر کے اصبح کا اسم ہو گیا، یقولون یہ اصبح کے لیے خبر ہے۔ اب آگے وَإِكَأَنَّ اللہ، یاد رکھو جب کأن کے ساتھ وے ملتا ہے تو کأن تشبیہ سے خالی ہو جاتا، ویسے تو کأنہم لا یعلمون تو تشبیہ کے لیے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا مشابہین بالجہال، اس کو حال بنا دی، لیکن اس کأن کے ساتھ جب وے ملتا ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، تو یہ وے اللہ کو اب یہ کأن تشبیہ سے خالی ہو جاتا۔ اب ہوگا اتعجب ان اللہ یبسط الرزق، نہ تعجب ہمیں تعجب اس بات سے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے اللہ چاہے رزق کو، چاہے وہ بندہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ یہ وہ قانون ٹوٹ گیا، عبادہ اور عبدہ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور عبد اللہ عباد اللہ یہ کافر پر، یہاں یہ قاعدہ ٹوٹ گیا دوسری جگہ پر۔ آپ کو کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا۔ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ نَتَعَجَّبُ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، جس کے لیے تنگ کر لیتا ہے۔ لولا من اللہ علینا، یہ من اللہ علینا یہ بتاویل مصدر ان آ گیا، یہ مبتدا بنے گا، اور موجود اس کے لیے خبر، لو کی خبر ہمیشہ محذوف ہوتی ہے، تو یہ پورا شرط بنے گا۔ لخسف بنا، یہ اللہ کا بھلا کری جزا بنے گا۔ لولا من اللہ یعنی لولا من اللہ علینا، اگر اللہ کے احسان ہم پر موجود نہ ہوتا، لخسف بنا تو ہمیں بھی زمین کے اندر دھنسا دیتا۔ نتعجب انہ لا یفلح الکافرون، ہمیں تعجب اس بات سے لا یفلح الکافرون، کبھی کافر یہ کہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہو گیا مولانا؟